بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، سب سے بڑا جو مجرب عمل ہے، مجرب نسخہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت میں، تنگی میں نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ نماز کی طرف گئے ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنا ہر مسئلہ حل کروایا ہے۔ ہم بھی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے ہر مسئلے کو حل کرائیں۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اللہ نے دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نماز کے بعد دعا قبول کرتے ہیں۔ سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندے سے، اے میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ روزی مانگتا ہے، میں تجھے روزی دیتا ہوں۔ بیماری سے شفا مانگتا ہے، تجھے شفا دوں گا۔ مغفرت مانگتا ہے، تیری مغفرت کروں گا۔ جو تو چیز مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کریں۔ باقی جو وظائف بتائے گئے ہیں، علماء نے بتائے ہیں، اولیاء اللہ نے بتائے ہیں، ان وظیفوں کو کر کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں شادی کے وظیفے کے لیے جس بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ سورۃ اخلاص کو 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور یہ 90 دن تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کی شادی کا بندوبست فرما دیں گے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیں 111 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ عمل 90 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 90 دن کے اندر شادی کا، رشتے کا بندوبست فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ توکل اللہ پر ہو، یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ذات پہ توکل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ ویسے ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھیں گے، یہ گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ ہمارے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا ہم نے، بلکہ اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین جمتا چلا جائے۔